بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے اور مالک شرق و غرب ہے۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے اپنے پیارے پاکستانیوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، سویڈن میں جو عید الاضحیٰ کے دن مرکزی جامع مسجد جو سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے، اس کے باہر ایک عراقی ملعون باشندے نے علل اعلان قرآن پاک کی بے حرمتی کی اور آگ کو نظر آتش کیا۔ اس سے پورا عالم اسلام تڑپ اٹھا ہے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک مظاہرے جاری ہیں اور عوامی رد عمل کے ساتھ ساتھ حکومتیں جو ہیں اسلامی ممالک کی وہ بھی اپنا رد عمل دے رہی ہیں۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ ملعون عراقی باشندہ سلوان مومکا، اس کی ڈھٹائی کا عالم دیکھیے، اس کی بے غیرتی بے شرمی کا عالم دیکھیے کہ اس نے دوبارہ پھر سے کیا اعلان کر دیا ہے۔ یہ میں آج آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سویڈن جہاں سے یہ فتنہ پھوٹا ہے کہ اس کی عدالت نے تاریخ عالم میں پہلی بار ایسے مکروہ کبھی عمل کی باقاعدہ اجازت دی تھی۔ اب وہاں جناب ہونے کیا جا رہا ہے، سویڈن کی پولیس کے پاس کچھ درخواستیں آئی ہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر یہودیوں کی مقدس کتاب کو جلانا چاہتے ہیں۔ کسی نے درخواست دی ہے کہ جناب ہم بائبل کے اوراق کو جلانا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک عجیب سلسلہ چل پڑا ہے، اور اگر سویڈن کی حکومت بر وقت اس کا تدارک نہیں کرتی، اس طوفان بدتمیزی بے حیائی کے آگے بند نہیں باندھتی، تو پھر آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سویڈن کے لیے حالات سازگار اور پرامن رہنے کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ عراقی باشندہ سلوان مومکا، جس ملعون بدبخت نے علل اعلان عین عید الاضحیٰ کے روز مرکزی جامع مسجد اسٹاک ہوم سویڈن کے باہر، جب وہاں کثیر تعداد میں نمازی نماز عید کے لیے آئے تھے، اعلانیہ طور پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی، بجائے اس کے کہ مسلمانوں کا اتنا سخت رد عمل دیکھ کر وہ شخص نادم ہوتا، کوئی معذرت کرتا۔ اس کا تازہ موقف اور بیان سامنے آیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ، اب چونکہ وہ عراقی باشندہ ہے، اور ناظرین یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ عراق کی حکومت نے سویڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ملعون کو نکالو سویڈن سے اور عراق واپس بھیجو، تاکہ ہم اس کے خلاف، اس جو انتہائی گھناؤنا فعل ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ تو جناب اب سلوان مومکا نے اعلان کیا ہے کہ وہ دوبارہ آنے والے دنوں میں عراقی سفارت خانہ جو سویڈن میں ہے اس کے باہر دوبارہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرے گا، اور عراق کے پرچم کو بھی بطور احتجاج نظر آتش کرے گا۔ یہ جناب اس خبیث اور ملعون شخص نے دوبارہ سے یہ اعلان کر دیا ہے۔ اور ناظرین یہاں اس نے ایک بات کہی، اس کا یہ کہنا تھا کہ مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مجھے دھمکیاں ملی ہیں زندگی اور موت کی۔ یعنی یہ اس کو اب ادراک ہو چلا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے جس انداز سے ذکر پہنچائی ہے، جس طرح سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، قرآن پاک ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس مقدس کتاب کو ہم بغیر وضو کیے چھوتے تک نہیں، اس بدبخت نے، اس ملعون نے اس قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ تو اب اس کو یہ تو پتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ سب کچھ گوارا کر لیتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جہاں بات آ جائے قرآن پاک کی ناموس کی، تو مسلمان برداشت نہیں کرتے۔ تو ناظرین یہ حالات ہیں اس وقت سویڈن کے۔ تو اگر سویڈن کی حکومت بر وقت تدارک نہیں کرتی اس فتنے کا، دوبارہ اگر خدا نخواستہ اس نے جس طرح اعلان کر دیا ہے آنے والے دنوں میں اگر اس نے یہ عمل دہرایا، تو پھر کوئی شخص امن کی ضمانت سویڈن کے لیے نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد جو پوری دنیا میں ایک رد عمل شدید ہوگا وہ حالات کو خرابی کی جانب لے جائے گا۔ تو یہ دوہرے معیار ہیں عالم کفر کے جو اظہار رائے کی آزادی کے نام پر وہ جس کا مظاہرہ کرتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔